बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बहुत अहम और दिलचस्प मौज़ूआत हैं। सर फ़हरिस्त ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की तारीख़ का बिलाखिर एक ऐसा ऐलान हो गया है जो माज़ी के मुकाबले में ज़्यादा काबिल एतबार है। और उसके साथ ही ये सवाल फिर उठता है कि वो तो वापस आ जाएंगे, तो लेकिन क्या उनका वोट बैंक भी वापस आएगा या नहीं, ये बड़ा संजीदा सवाल है। और दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है और किसी भी लीडर की तरफ से, मुस्लिम लीग नून को छोड़कर किसी भी लीडर की तरफ से, किसी भी पार्टी लीडर की तरफ से ये पहला मुतालबा है जो जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ किया गया है। अब देखिए कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, ये मुतालबा क्यों किया है, ये भी हम बताते हैं। और तीसरा ये कि इमरान खान जो जेल में देसी मुर्गे, देसी बकरे उड़ा रहा है, देसी घी में भुने हुए, अब इसकी इस अय्याशी के चंद ही दिन रह गए हैं, जिसके बाद ये एक तकलीफ़ दे और इबरतनाक भी कह सकते हैं, दर्दनाक भी कह सकते हैं, इस तरह के अंजाम की तरफ अब इसका सफ़र शुरू हो गया है। और उस्मान डार जो सियालकोट का एक नामवर दहशतगर्द है, उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसको टांग पर गोली क्यों मारी गई, जिसके बाद उसे गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा एक दो ख़बरें और छोटी छोटी हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं इस खबर से करता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आंबर भट्टी या अमीर भट्टी, क्या नाम है उसका, उसके हुक्म पर जो झींगा गली का एक पुराना स्कूल था उसको गिराने का हुक्म वापस ले लिया गया है। अब जस्टिस अमीर भट्टी ने ये हुक्म दिया था कि स्कूल गिरा दो, वहाँ हमारे बंगले कोठियाँ बनेंगी। तो इस पर कल के प्रोग्राम में एहतजाज किया गया था और भी बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया। तो ये एहतजाज जो था, ये वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब के कानों तक पहुँच गया और उन्होंने उस हुक्म को वापस ले लिया है या कम से कम मुअत्तल कर दिया है जिसके तहत स्कूल गिराने का फ़ैसला किया गया था। अब इतला ये है कि स्कूल को नहीं गिराया जाएगा, बल्कि जस्टिस भट्टी जो भी उसका नाम है उसके साथ बात की जाएगी। कल जब ये खबर आई थी तो बहुत तकलीफ़ हुई थी कि पाकिस्तान की अदलिया क्या पाकिस्तान को फतह करने के एडवेंचर पर चल निकली है। उस वक्त ये सवाल भी पैदा होता था कि क्या पाकिस्तानी रियासत में इतना दमखम नहीं है कि इस तरह के जग्गागिरी के अहकामात के रास्ते में कोई रुकावट आ सके। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो कल का क्या पता कि ये जस्टिस भट्टी कल को ये हुक्म दे दे कि ये जो सर्विसेज अस्पताल है इसको गिरा दिया जाए, क्योंकि जहाँ हमने पोलो ग्राउंड बनाना है, हाँ जहाँ हमने बंगले बनाने हैं, स्विमिंग पूल बनाना है, बल्कि किसी भी अस्पताल को, ये न्यू कैंपस को गिराने का हुक्म दे सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी अपना न्यू कैंपस कहीं और ले जाए, जहाँ हमने बंगले बनाने, कोठियाँ बनानी है, फार्म हाउस बनाने। कोई ना कोई तो लुकेल डालने वाला होना चाहिए। इन जजों को पाबंद किया जाए। जो नया प्लाज़ा बनता है उसमें इनके फ्लैट निकल आते हैं, जो नई स्कीम मंजूर होती है उसमें इनके प्लाट निकल आते हैं। ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? ये जजों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं पाकिस्तानी अदलिया के ये जज। इनको रोकने का सिलसिला कहीं ना कहीं से शुरू करना होगा और मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि अदलिया को अदल और इंसाफ के निज़ाम तक महदूद किया जाए। पाकिस्तान का बादशाह, पाकिस्तान का मालिक और ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर अपने पर पुर्जे फैलाने की इजाज़त इनको नहीं होनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि ये सिलसिला चलेगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तवील मुद्दत के बाद एक ऐसा चीफ जस्टिस आया जो अपने मनसब के तकाज़ों और हदूद को समझता है और आइन का एहतराम करता है और करप्ट भी नहीं है, बेईमान और बदनवान भी नहीं है। इस खबर के बाद हम आते हैं अपनी पहली खबर पर कि शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में ऐलान किया है कि नवाज़ शरीफ साहब 31 अक्टूबर यानी अगले महीने पाकिस्तान आ रहे हैं। इस ऐलान में ये जिक्र नहीं है कि वो लाहौर आएंगे या इस्लामाबाद उतरेंगे। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने ही ये ऐलान किया था कि नवाज़ शरीफ साहब 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। तो उस वक्त लोगों ने इस ऐलान को ये कहकर मुस्तरद कर दिया था या इस पर इसको शक की नज़र से देखा था और ये कहा गया था कि ये बयान जो है, ये ऐलान नवाज़ शरीफ साहब ने नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने किया है। इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, क्योंकि अगर उन्होंने वापस आना होता तो वो अपनी ज़बान से ऐलान करते। उन्होंने वो खामोश रहे हैं, ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया है। और इस बात को लोगों ने तंज़ भी समझा, मज़ाह भी समझा और कई लोगों ने इसे हकीकत भी समझा और वो किसी हद तक हकीकत निकला भी, क्योंकि 15 तारीख का जो शेड्यूल था वो वापस हो गया। अब वो 21 को आ रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक दिलचस्प बात
یہ ہوئی کہ خواجہ آصف نے ایک مختصر خطاب کیا اور اس میں یہ جو جا رہا ہے پرسوں ترسوں بندیال چیف جسٹس نام نہاد چیف جسٹس، کہا کہ اس کو عمرانڈو جج کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ خراج تحسین ہے جو خواجہ آصف نے پیش کیا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی لیگیسی کو، اسپیشلی جو انہوں نے مختلف قسم کے فیصلے دیے؟ اور میرا خیال ہے ان کی کوئی لیگیسی نہیں ہے۔ ان کی لیگیسی ایک عمرانڈو جج کی حیثیت سے یاد کی جائے گی۔ ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ نصرت جاوید صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بات کر رہے تھے اسی حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بندیال صاحب ریٹائر ہوں گے تو یہ ان کا پتہ نہیں انہوں نے کون سے شہر کا نام لیا، خوشاب کا یا کون سے شہر کا، کہ اس شہر کا ایس ایچ او بھی ان کا فون سننے سے انکار کر دے گا۔ یہ ایسی لیگیسی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی کمائی عزت اور رسوائی کے ساتھ لے کر جا رہا ہے کہ واقعتاً یہ سچ ہے کہ جب یہ جائے گا تو ایک ایس ایچ او تو کیا، ایک سب انسپیکٹر بھی اس کی فون کال نہیں سنے گا، کیونکہ یہ اس کا نام پاکستان کی حد تک ایک ہمہ گیر نشان بن گیا ہے، رسوائی اور ذلت کا سمبل بن گیا یہ بندیال کا نام۔ اور یہ بات نصرت جاوید کی سچ ہے کہ اس کا ٹیلی فون خوشاب کا یا جہاں کا بھی رہنے والا، چکوال، بھوپال، جہاں کا بھی ہے یہ، وہاں اس کا ایس ایچ او بھی اس کا فون نہیں سنے گا۔ اچھا، تو ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ کیا نواز شریف کی واپسی کے بعد ان کا ووٹ بینک بھی واپس آ جائے گا؟ میرا جواب اس میں بڑا کلیئر ہے، اور یہ ہے کہ نواز شریف کا ووٹ بینک کہیں گیا ہی نہیں تھا کہ اس کے واپس آنے کا کچھ سوال اٹھے، یہ واپس نہ آنے کا سوال اٹھے۔ ووٹ بینک جوں کا تو موجود ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہوا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی پالیسیوں کی وجہ سے اور کچھ دیگر حالات کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہے وہ ڈیفینسو پر جا چکا ہے، ڈیفینسو پر چلا گیا ہے، اور سوشل میڈیا کی حد تک پی ٹی آئی کی اجارہ داری اگرچہ پہلے کی نسبت کچھ کمزور ہوئی ہے لیکن اب بھی قائم ہے، اور مسلم لیگ کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، جو ورکر ہے، وہ اتنی لاجک کے ساتھ یا اتنی جرأت کے ساتھ اپنی پارٹی کا موقف نہیں بیان کر پا رہا، کیونکہ نواز شریف صاحب کی طویل غیر حاضری نے اور پھر یہ جو اتحادی حکومت ہے یہ 16 ماہ کی اس کی کارکردگی کے حوالے سے ان کو جس جارحانہ آفینسو کا سامنا ہے مخالفوں کی طرف سے، اس کے پیش نظر وہ کمزور پڑ گئے ہیں۔ لیکن جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو یہ ووٹر جو ہے اپنے پرانے موڈ پر واپس چلا جائے گا۔ اور مجھے ایک ٹی وی پروگرام یاد آ رہا ہے، اس میں منیب فاروق صاحب نے یہ کہا کہ جب نواز شریف پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پر اتریں گے تو الیکشن کی آدھی جنگ وہ اسی دن جیت لیں گے۔ اس فکرے پر مخالفوں نے خاصا تبرہ کیا اور کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، حالانکہ اس میں مبالغے کی کوئی بات نہیں تھی۔ جس دن نواز شریف صاحب لاہور ایئرپورٹ پر اتریں گے یا اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتریں گے تو مسلم لیگ کا کارکن جس شہر میں بھی، پاکستان کے ہر شہر میں جتنی بھی طاقت میں موجود ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اس کا رنگ ڈھنگ اور موڈ بدل جائے گا اور وہ فائٹنگ موڈ میں آ جائے گا، اور آدھی جنگ جو جیت لی جائے گی، اور باقی آدھی جنگ جو ہے وہ الیکشن ڈے پر جیت لی جائے گی، اس لیے کہ پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ویسا ہی ہے جیسا نواز شریف صاحب چھوڑ گئے تھے۔ یہاں ایک بڑا اہم فیکٹر آپ کے بتانے کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ جب حکومت کوئی بھی ہو اور اس کا قصور نہ بھی ہو، ماضی کی حکومت کا قصور ہو، تو گالی اسی کو پڑتی ہے جو سٹنگ پوزیشن میں ہوتا ہے، یعنی شہباز شریف کی حکومت اور اب نگران حکومت کی کارکردگی یہ بھی مسلم لیگ نون کے کھاتے میں پڑ رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک فیکٹر جو ہے تبدیلی کا، وہ جو ماضی میں اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا، وہ یہ ہے کہ جہاں جب آدمی نگران حکومت کو گالی بکتا ہے یا عام آدمی کوئی مسلم لیگ نون کی حکومت کو تانا دیتا ہے، تو ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان کا کیا دھرا ہے جو یہ حکومتیں بھگت رہی ہیں۔ یہ اس سے پہلے یہ شعور اس سطح کا نہیں تھا، اور یہ جو عمران خان اور اس کی پارٹی کے حامی اینکر پرسن، میڈیا پرسن کو جو غلط فہمی ہے کہ موجودہ نگران حکومت کے دور میں مہنگائی جس طرح بڑھی ہے تو اس کا ڈینٹ مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک پر پڑے گا، یہ غلط فہمی وہ دور کر لیں، کیونکہ میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کی جان عذاب میں ہے اس مہنگائی سے، لیکن وہ جب مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں
निगरान हुकूमत की नालायकी का जिक्र भी करते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये सारी बर्बादी ये इमरान खान की लाई हुई है, जो कुछ ये फसल हमें काटना पड़ रही है बर्बादी की, नुकसान की, महंगाई की, अनारकी की, तो ये सब इसका बीज इमरान खान ने बोया। ये शऊर पहले मुशाहदे में नहीं आया, ये एक नया फैक्टर है। तो सर दस्त सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि नवाज़ शरीफ का वोट बैंक मौजूद है, उसका वर्कर गैर मुतहर्रक है। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के बाद ये गैर मुतहर्रक वोटर मुतहर्रक वोट में बदल जाएगा और डिफेंसिव मोड्स से हटकर ऑफेंसिव मोड पर आ जाएगा, और इसी तरह मुस्लिम लीग की पूरी पार्टी एकदम या चंद दिनों के अमल के तहत वापस उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगी जिसमें वो 2017 में थी, बल्कि 2013 के इलेक्शन में थी। इमरान खान का फैक्टर जो है वो इस इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होगा। इसकी वजूहात अलग हैं, वो एक अलग मौजू बनता है, तो उस पर हम भी कभी अगर मौका मिला तो बात कर लेंगे। तो इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने चूँकि पंजाब में अपनी एक मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया है कि वो इलेक्शन में पंजाब से ज़्यादा अपना शेयर वसूल करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने उस गैर तहरीरी मुआहदे से ख़ुद को आज़ाद कर लिया है, जिसके तहत ये तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई जारहियत नहीं करेगी और मुस्लिम लीग नून सिंध में कोई जारहियत नहीं करेगी। तो अब जो तय हुआ है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून सिंध में इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू करेगी, और इसके लिए वो GDA, JUI और एक आध वहाँ मुकामी जमात ख़ास तौर पर JUI के साथ सिंध में एक अलायंस बनाएगी, और इस अलायंस के तहत वो वहाँ सीटें हासिल करने की कोशिश करेगी। उसे कितनी सीटें मिलती हैं ये प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन एक जो रफ सा अंदाज़ा है वो ये है, सिंध में इस अलायंस को जितना भी हिस्सा मिले, मुस्लिम लीग के हिस्से में 4 या 5 सीटें सिंध से आ सकती हैं, 1 सीट कराची से आ सकती है, 4 सीटें अंदरूनी सिंध से आ सकती हैं, बशर्ते के अलायंस हो। तने तनहा मुस्लिम लीग सिंध की कोई सीट निकालने की पोजीशन में फ़िलहाल तक नहीं है, लेकिन इस पर हतमी राय तब दी जाएगी जब मरीम नवाज़ साहबा सिंध का दौरा करेंगी, क्योंकि ये शेड्यूल तय हो गया है, यानी फ़ैसला तय हो गया है, शेड्यूल तो अभी जारी नहीं हुआ कि मरीम नवाज़ साहबा सिंध में एक सीरीज़ करेंगी जलसों की, और उससे पता चलेगा कि सिंध में मुस्लिम लीग कितने पानी में है। जितने पानी में है हमें अंदाज़ा है कि एक माइनॉरिटी पार्टी है, एक छोटी पार्टी है, लेकिन कुछ अवामल सीट बाय सीट अगर तजिया किया जाए तो पता चलता है कि कुछ सीटें सिंध में ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम लीग का वोट बैंक मुर्तकज़ है, मौजूद है, हज़ारों की तादाद में मौजूद है, और अगर उसके साथ कोई और फैक्टर मिल जाए तो मुस्लिम लीग का कैंडिडेट वहाँ विनिंग पोजीशन में आ सकता है। ऐसी सीटों की तादाद 4, 5 और 6 तक बताई गई है, और 7वीं सीट कराची में, तो ये अभी चीज़ सामने आना बाकी है। ये इमरान खान के जो देसी बकरे, देसी मुर्गे, देसी घी के जो खाबे हैं ये ख़त्म होने वाले हैं। इस पर आने से पहले थोड़ा सा जिक्र उस्मान डार की गिरफ्तारी का। ये सियालकोट का मशहूर दहशतगर्द 9 मई के बाद से मसलसल छुपा हुआ था, और इसकी तलाश का दायरा ज़्यादातर पंजाब और पख्तूनख्वा में रखा गया जहाँ वो मौजूद ही नहीं था, तो इसलिए इसकी गिरफ्तारी के लिए जाने वाली तमाम टीमें, मारे जाने वाले तमाम छापे नाकाम होते रहे, और फिर किसी इदारे के अंदर से इनको मुखबरी हुई, किसी इदारे के अंदर से, कोई पब्लिक मैसेज नहीं आया मुखबरी का, किसी इदारे के अंदर से मुखबरी आई कि ये उस्मान डार कराची के मलीर के इलाके में एक हसास इदारे की रिहायशी एरिया में छुपा हुआ है, और ये जिसके घर छुपा हुआ है वो एक खुफिया गैर सिविलियन नॉन सिविलियन खुफिया एजेंसी का एक अफसर है, और उसके घर छुपा हुआ है। और ये वो इलाका है, रिहायशी इलाका, जिसमें छापा मारा गया ये इत्तला मिलने के बाद कि जहाँ करोड़पति नहीं रह सकते, वहाँ सिर्फ अरबपति और खरबपति ही रह सकते हैं। इतना बड़ा वो एलीट इलाका है कि जहाँ कोई छोटा मोटा करोड़पति वहाँ रहने का सोच भी नहीं सकता। तो वहाँ उसका कोई मामा चाचा था जिसके घर में इसने पनाह ली, और ये बड़ा खुफिया वहाँ रहता था, बाहर नहीं आता था, सिर्फ मुलाजम बाहर जाता था, वो खाने पीने का सामान ले आता था। जिस खुफिया इदारे के अफसर का ये घर था
وہ خود اس گھر میں نہیں رہتا تھا، وہ اسلام آباد میں مقیم تھا۔ تو یہ گھر وہاں ظاہر ہے ان لوگوں نے تو 10 15 گھر بنائے ہوتے ہیں، تو یہ عثمان ڈار اس گھر میں چھپا ہوا تھا، باہر نہیں آتا تھا، اور باہر نہ آنے کی وجہ سے اس کی مخبری کا بھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر ادارے کے اندر سے ادارے ہی کو مخبری کی گئی اور وہاں چھاپہ مارا گیا۔ جب چھاپہ مارا گیا تو عثمان ڈار بالکل ذہنی طور پر تیار نہیں تھا کہ اس کی اس خفیہ کمین گاہ پر بھی کوئی پہنچ سکتا ہے، چھاپہ مارا جا سکتا ہے۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا، اس نے چھاپہ مار پارٹی کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو اور وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ لیکن پھر جب چند ثانیوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ تو مجھے پکڑنے آئے ہیں، تو اس نے دوڑ لگا دی۔ اچھا، اب چھاپہ مار پارٹی جو تھی وہ دوڑ کے لیے تیار نہیں تھی، یعنی اس کے گمان میں یہ نہیں تھا کہ یہ ہمیں دیکھ کر دوڑ لگا دے گا، ان کا خیال تھا کہ ہمیں دیکھ کر یہ گرفتاری پیش کر دے گا۔ عام طور پر ہوتا بھی ایسا ہے کہ کوئی لیڈر یا سیاستدان یا سیاسی ورکر پولیس اس کے پاس پہنچ جائے تو وہ دوڑا نہیں کرتا، وہ گرفتاری دے دیے کرتا ہے۔ یہ تو ہم نے صرف پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھا، وہ فواد چودھری کے دوڑنے کا منظر آپ کو یاد ہوگا۔ عمران خان نے جس طرح خود مقابلہ کیا گرفتاری کا، تقریباً سارا دن عمران خان کے گھر سے پولیس پر پٹرول بم پھینکے جاتے رہے، اور دوسرے لیڈروں کی بھی گرفتاری جو اچانک دھر لیے گئے وہ دھر لیے گئے، ورنہ باقی سب نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اور ماشاءاللہ یہ ساری کی ساری پارٹی اپنے عمران خان قائد سمیت کوٹھے ٹپنوں اور کوٹھے ٹپنیوں کی پارٹی ہے۔ تو چنانچہ عثمان ڈار نے بھی کوٹھا ٹپنے کی کوشش کی اور دیوار پھلانگی۔ جب دیوار پھلانگی تو پھر اس کے ٹخنے کا نشانہ لے کر اس کو گولی ماری گئی، جو پیر اور ٹانگ کے درمیانی، یعنی ٹانگ کے نچلے حصے میں جو ٹخنے کے پاس ہوتا ہے، ٹانگ کے نچلے حصے میں اس کو ایک گولی لگی۔ ایک گولی چلائی گئی اور وہی لگی، دوسری گولی نہیں چلائی گئی۔ وہ جب گولی لگی تو یہ نیچے گر پڑا اور دوڑنے کے قابل نہیں رہا۔ زخم خطرناک نہیں تھا، اس کا مرہم پٹی کے ذریعے علاج کر لیا گیا، لیکن وہ اس زخم کی وجہ سے یہ دوڑنے کے قابل نہیں رہا۔ کوٹھا اس نے ٹپ لیا تھا، یعنی جو دیوار تھی وہ اس نے پھلانگ لی تھی، لیکن وہ بھاگ نہیں سکا، اسے دھر پکڑ لیا گیا اور پھر جہاں لے جایا گیا سو لے جایا گیا۔ تو یہ تو جناب عثمان ڈار۔ اب عثمان ڈار کے ساتھ شیخ رشید کی خبر بھی سن لیجئے، اس کے بارے میں یہ پکی مخبری آ گئی ہے کہ وہ سندھ میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، نہ پختونخوا میں ہے، نہ آزاد کشمیر میں ہے، نہ کسی اور علاقے میں ہے۔ وہ پنڈی اور اسلام آباد کے سفیر میں ہے، 50 کلومیٹر کے دائرے میں کسی جگہ چھپا ہوا ہے۔ اس کو زیادہ دور جانے کی ہمت نہیں ہوئی، یا اس نے یہ سمجھا ہے کہ میں اگر زیادہ دور گیا تو میرے پکڑے جانے کے چانسز اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ اس کا جثہ جو ہے وہ اتنا موٹا اور اتنا ہیوی ویٹ ہے کہ یہ اگر بھیس بھی بدلے تو کسی کو شک پڑ جائے گا کہ یہ شیخ رشید ہے۔ چنانچہ وہ اس ایک خاص دائرے میں، جہاں کچھ اس کے قریبی رشتہ دار ہوں گے یا قریبی دوست ہوں گے یا کوئی پارٹنر ہوں گے جن کا پولیس کو علم نہیں ہے، تو وہاں یہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس کا اب یعنی انہوں نے ایک دائرہ متعین کر دیا ہے کہ اس دائرے کے اندر اندر شیخ رشید موجود ہے، جو وہ اپنے ٹھکانے بدلتا رہتا ہے۔ یہ رپورٹ بھی پولیس کو ہے، اور پولیس نے بتایا ہے کہ اب شیخ رشید کی گرفتاری زیادہ دور نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ ایک مولوی کو اس نے بیچ میں ڈالا ہوا ہے، اسی طرح کا مولوی ہوگا جس طرح کا یہ شیخ رشید ہے، کہ جو وہ اوپر بات کرے اور اس کو معافی دلوائے، لیکن بات بنی نہیں ہے۔ ناظرین، عمران خان کے خلاف جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، جو سانحہ 9 مئی کے حوالے سے کام کر رہی تھی۔ 2000 صفحوں کی رپورٹ ہے، اور اس کا جو مرکزی خلاصہ ہے ایک سطر کا، وہ یہ ہے کہ یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان 9 مئی کا مرکزی مجرم اور ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہ اس کا سنگل لائنر ہے، اور اس کے مطابق وہ 9 مقدمات میں اس کا مجرم ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ جو شواہد ہیں ان میں سوشل میڈیا کے اس کے اپنے بیانات، سب سے اہم بات ایک تو پارٹی رہنماؤں کی وہ آڈیو ٹیپس، اس کے گفتگو جو ٹیلی فونک ہے وہ، اور اس کے علاوہ گرفتار ہونے والے 80 کارکنوں کے بیانات کہ ہمیں عمران خان نے ہدایت کی تھی کہ تم نے یہ کرنا ہے، جس روز مجھے گرفتار کیا جائے تو تم نے جہاں پہنچنا ہے تم نے وہاں پہنچنا ہے۔ جو رپورٹ ہے یہ بڑی ہی خطرناک رپورٹ ہے، بہت ہی خطرناک۔ یہ کوئی وہ توشہ خانہ کیس بھی نہیں ہے، یہ کوئی نیب والا کیس بھی نہیں ہے۔ وہاں تو سزائے قید ہے اور جرمانہ ہے، جہاں معاملہ سزائے قید سے آگے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔
اور اب یہ جو ہفتے میں 5 دن اس کو بکرے کا گوشت، دیسی بکرے کا گوشت اور مرغے کا گوشت، دیسی مرغے کا گوشت اور دیسی مکھن میں، دیسی گھی میں پکا ہوا ملتا ہے، اور وہ یہ وہاں گلچھڑے اڑا رہا ہے جیل کے اندر بیٹھ کر بھی. تو یہ اب چند دنوں کی بات ہے، کیونکہ چند دنوں کے بعد اس کو 9 مئی کے مقدمے میں دھر لیا جائے گا، اور جب دھر لیا جائے گا تو پھر وہ پولیس کے پاس نہیں ہوگا. یہ بات ذرا نوٹ فرمائیے کہ پھر وہ پولیس کی کسٹڈی میں نہیں ہوگا. جس کی کسٹڈی میں ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کس کی کسٹڈی میں ہوگا، اور پھر جو مقدمہ چلے گا وہ کس طرح چلے گا یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اور پھر جو اس کو سزا ہوگی اس پر بھی آپ گیس کر سکتے ہیں. تو یہ 2-4 دن دیسی مرغا، دیسی بکرا، دیسی گھی کی عیاشی کر لے، اس کے بعد اس کی عیاشی کے دن گئے. ناظرین، بلاول بھٹو نے سکھر میں ایک بات چیت کی اخبار نویسوں سے. اس میں بلاول نے کہا ہے کہ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کے پاس وہ ہتھیار آ گئے ہیں جو امریکہ نے افغانستان میں چھوڑے تھے. تو بلاول نے پہلی مرتبہ اس حوالے سے اس کا اشارہ دیا کہ اس معاملے میں ملوث ہیں عمران خان اور جنرل فیض. بلاول نے کہا کہ عمران خان کے دور میں ان دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے کا جو منصوبہ بنایا گیا، کیا فیض اور عمران کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان دہشت گردوں کو کراچی پہنچنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ صرف کچا نہیں بلکہ پورے سندھ میں یہ لوگ پھیل گئے ہیں، اور جنرل فیض کا جو نیٹ ورک ہے اس میں اسے TTP دہشت گردوں کے علاوہ سندھ کے اندر کے کچھ MNAs جو مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آزاد ہیں، سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے جو لوگ بتاتے ہیں وہ غلط بتاتے ہیں. اس نیٹ ورک میں MPA MNA پیر وڈیرے گدی نشین بھی شامل ہیں جو کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس اتنا ہتھیار آیا کہاں سے؟ اور صرف ہتھیار نہیں، ان کے پاس امریکی بختر بند گاڑیاں ہیں، ایسی بختر بند گاڑیاں جو سندھ پولیس یا پنجاب پولیس کے پاس بھی نہیں ہیں. وہ ان بختر بند گاڑیوں میں قومی شاہراہوں پر، مین روڈز پر جلوس نکالتے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں. یہ سارا کارنامہ جنرل فیض کا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. بلاول نے کہا کہ کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ دہشت گرد فوج پر بھی حملہ کریں گے؟ ان دہشت گردوں کے یہ فکرہ دیکھیے کہ ان دہشت گردوں کے واپس آنے کی کہانی کھلنی چاہیے. یہ بہت بڑا مطالبہ ہے جو اب تک مسلم لیگ والوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ غلط فیصلہ کرنے والے اگر سیاستدان ہے تو ان کا احتساب عوام کریں گے، اگر غلط فیصلہ کرنے والے دوسرے ادارے کے لوگ تھے تو پھر وہ ادارہ ان کا احتساب کرے. یعنی یہ وہ فکرہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فوج جنرل فیض کے خلاف کارروائی کرے. تو یہ کارروائی اس طرح سے تو نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بنگلے، اپنی حویلی، اپنی کوٹھی، اپنا اس نے شاندار ایک جنت بنا رکھی ہے حسن بن صبا کی جنت کی طرز پر چکوال میں، اس جنت کے اندر اس کو محدود کر دیا جائے تو پھر یہ احتساب تو نہیں ہوگا. فیض کا احتساب تو اسی صورت میں ہوگا جب اس کو گرفتار کیا جائے گا. اور یہی مطالبہ ہے بلاول کا. اور فیض نے پورے ملک کو برباد کر دیا. افغانستان جا کر اس نے TTP سے خفیہ الائنس کیا کہ وہ پاکستان کو برباد کریں. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک لیے خدا حافظ.